السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے آدھونک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذریعے استھاپت کی گئی ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا تھا۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کا نرمان کرایا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا کا پہلا شکشا بجٹ صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا۔ انہوں نے چھاتروں کو رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہی کبھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی ایک ٹینٹ میں گزار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا سب سے نیائے پریہ بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے سپتاہ میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج بہت سے دیش استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار میں آتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی حکومت میں قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ دنیا میں مشہور ویگیانک ایڈلر نے سائنس کی شکشا مصر میں اور سیریا میں حاصل کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو کہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت ایوبیہ میں ہی آنکھوں کا علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ موتی بندیا کا سب سے بہترین علاج مصر میں کھوجا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں رہنے والے ابن البیتر نے 300 سے ادھک دواؤں کی کھوج کی۔ ان کی لکھی کتابیں المغنی اور کتاب الجامی کو 17ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ جیسے یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا رہا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی مصر اور سیریا کے پہلے سلطان تھے۔ انہوں نے اسلام کا گھوشت خلیفہ بھی کہا جاتا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ انہوں نے ہی 1187 عیسوی میں صلیبیہ کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑیں۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو تو اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں لگا سکے۔ 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب ان کے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں استھاپت ہوا تھا۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے، کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسوں سے ہی حج کیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگ لڑی۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبیہ فوج کو شکست دی۔ اس فوج میں طاقت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے 6 لاکھ عیسائی شامل ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودی اور ان کا بڑا گروہ بھی صلیبیہ کی مدد کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی فوجی کمانڈر تھے، لیکن 1164 میں
انہوں نے جب مصر کو فتح کیا، نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاسک بنا دیا گیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، سودان، ترکی اور افریقہ تک پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی صلیبیوں سے لگاتار 12 سال تک جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ حطین میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 63,000 لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ صلاح الدین کی انصاف پسندی سے دشمن بھی قائل تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے رہنے تک کا انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی بھی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سرِ عام ان کا قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیل جنگ میں باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسلمان پہلے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا تھا اور مسجد اقصیٰ میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر فتح حاصل کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی ترکیت میں پیدا ہوئے تھے، وہی شہر جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو اسلامی اتہاس کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ مسلمان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔